قال الله عز وجل في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فبكل حسنة يعملها كتبت له بأشر أمثالها إلى 700 ضعف رواہ البخاری۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اگر مطالعہ کیا جائے تو ایک بہت ظاہر اور باہر چیز جو آپ کی زندگی میں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقوی کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے، اللہ رب العالمین سے بہت زیادہ ڈرنے والے تھے، اپنے دل کے اندر اللہ رب العالمین کا بہت زیادہ خوف رکھنے والے تھے۔ اور دوسری بات کہ اس منہج پر صرف خود قائم نہیں رہے بلکہ اپنے اصحاب کو، جو ان کے شاگرد تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وزراء تھے، جو آپ کے ساتھی تھے سفر و حضر کے، ان کو بھی ہمیشہ اس بات کی تاکید کرتے رہے کہ اپنے دل میں اللہ کا تقوی پیدا کریں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے پسندیدہ لوگ بھی وہی تھے جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ متقی ہیں، تقوی والے لوگ، اللہ سے ڈرنے والے لوگ، اپنے دل کے اندر اللہ کی خشیت اور اللہ کا خوف رکھنے والے لوگ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب تھے۔ یہ پیرامیٹرز مقرر کیے گئے تھے، ان اولا الناس بی المتقون، کہ میرے نزدیک سب سے لوگوں میں سے بہتر میرے نزدیک وہ ہیں جو متقی ہیں، تقوی والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر اس موضوع کو کئی جگہوں پر بیان کیے ہے۔ تقوی ابتدائی جو خطبہ مسنونہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر یہ دیا کرتے تھے، اس میں آپ 3 آیات تقوی کے موضوع پر پڑھا کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ۔ یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو ڈر جاؤ، تقوی پیدا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ سے ڈر جائے گا، اللہ اس کے لیے مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، مصائب و آلام سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے، اسے وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے اس کا وہم و گمان نہیں ہوگا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ بستیوں والے لوگ اگر تقوی اختیار کر لیں، ایمان لانے کے ساتھ ساتھ تقوی اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کر لیں، اللہ آسمان سے برکتوں کے دروازے کھولے گا۔ صرف برکت نازل نہیں، ابواب کا لفظ استعمال کیا ہے۔ دروازہ جب کھل جاتا ہے تو اجازت ہوتی ہے پوری مسجد میں جہاں آپ بیٹھنا چاہیں بیٹھ سکتے ہیں، اللہ آسمان سے برکتوں کے دروازے کھولے گا۔ تو یہ بار بار اللہ تعالیٰ کا یہ قرآن کے اندر بیان کرنا، تقوی کے موضوع اور اپنے بندوں کو تقوی کی طرف لانا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تقوی کی تلقین کرنا،
اور اس بات کی گارنٹی دینا کہ میرے نزدیک سب سے پسندیدہ وہ لوگ ہیں المتقون، جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، جو ڈرنے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بہت اہم چیز ہے۔ کوئی رمضان کا بابرکت مہینہ گزر رہا ہے، اللہ رب العزت نے رمضان کے اندر یہ جو اصول و ضوابط مقرر کی ہیں اپنے بندوں کے لیے، یہ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ یہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر کتنی کیپیسٹی ہے بھوک پیاس برداشت کرنے کی؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی پتہ ہے۔ تو کیسی یہ عبادت ہے کہ آپ نے صبح سے لے کر شام تک کھانا کچھ نہیں ہے اور پینا کچھ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ ٹھیک ہے بھوک پیاس کو چھوڑیں، انرجی بہتر ہوگی، زیادہ عبادت کر سکیں گے، زیادہ کھائیں، دن کو نوافل زیادہ سے زیادہ پڑھیں، دوسری عبادات کریں۔ آخر بھوک پیاس برداشت کرنے کا مقصد یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، آگے کیا فرمایا؟ لعلکم تتقون۔ یہ بھوکا پیاسا رہنا بوقت سحر سے بوقت افطار تک، موقع بھی ہے پانی نہیں پینا، بھوک بھی لگی ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، نہیں کھانا، مقصد اس کا صرف اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے متقی بن جائیں، ان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ اور کئی ایسی عبادات ہیں جن کا مقصد تقوی کی بیان کیا گیا ہے۔ عبادات کا بنیادی مقصد ہی تقوی ہے کہ عبادات کرنے کے بعد انسان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ مسند احمد کے اندر حدیث آتی ہے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی، لما بعثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الیمن، معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا، یمن، اللہم بارک لنا فی یمننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن والوں کے لیے برکت کی دعا کی ہے، اللہ یمن میں برکت رکھتے۔ یمنی لوگ بڑے پولائٹ، بڑے نرم دل، یمن کی طرف بھیجا کرتے تھے زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جایا کرتے تھے زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے۔ حدیث میں الفاظ آتے ہیں وَمُعَاذٌ رَاكِبٌ، سواری تھی اونٹنی، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر سوار تھے، وَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم یمشی معه، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ پیدل چل رہے تھے۔ یہ لیڈر ہوتے ہیں، لیڈر، قوم کے لیڈر، عظیم قائد اور عظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عاجزی اور انکساری اور تقوی کے پہاڑ، اپنے صحابی کو سواری پر سوار کیے ہوئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عظیم لیڈر، مکہ اور مدینہ کے حاکم، سواری کے ساتھ پیدل چل رہے ہیں، اپنی رعایا کو، اپنے امتی کو، اپنے صحابی کو نصیحتیں کر رہے ہیں۔ اور کیا فرمایا؟ یا معاذ، معاذ انکا عسا اللہ تلقانی بعد عامی ھذا، معاذ ہو سکتا ہے اگلے سال میری اور آپ کی ملاقات نہیں ہو سکتا ہے میں دنیا سے چلا جاؤں۔ وَإِنَّكَ عَسَىٰ أَن تَمُرَّ بِمَسْجِدِي هَٰذَا وَقَبْرِي، معاذ ہو سکتا ہے اگلی دفعہ تمہارا آنا ہو تو تمہارا گزر میری مسجد اور میری قبر کے پاس ہو۔ اور معاذ یاد رکھنا ان اولا الناس بی المتقون، معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف اپنا چہرہ کیا اور آپ نے فرمایا معاذ یاد رکھنا لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے قریب وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کا تقوی پیدا کرنے والے، دل میں اللہ کا خوف رکھنے والے، یہ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں، مجھے پسند ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی۔ میں اور آپ امت مسلمہ کے لوگ
کیا یہ جو پیرامیٹرز مقرر کیے گئے ہیں کہ تقوی والے لوگ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہیں، اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے آسمان سے برکتوں کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اور اللہ کے نزدیک معیار بھی تقوی ہی ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، لوگو ہم نے تمہیں ایک مذکر اور ایک مؤنث، ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے کس بات کے لیے؟ لتعارفوا، تعارف کے لیے فقط، بس۔ قوم اور قبیلے کا یہ کامیابی کا معیار نہیں ہے۔ بنو ہاشم میں سے اور قریش کے خاندان میں سے ہونا یہ کامیابی کا معیار نہیں ہے۔ سید زادہ ہونا اور آوان قوم میں سے ہونا یہ کامیابی کا معیار نہیں ہے، فقط ایک نام ہے تعارف کے لیے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کامیاب کون ہے؟ سب سے نزدیک تم میں سے معزز، عزت والا اللہ کے نزدیک اتقاکم، جو سب سے زیادہ متقی ہے، سب سے زیادہ متقی ہے۔ اس لیے حبشہ سے آنے والے بلال کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن مقرر کیا مسجد نبوی کا۔ رنگ کے کالے، صورت کو اتنی اچھی نہیں، لیکن معیار کیا ہے؟ تقوی، تقوی معیار ہے۔ کیا میں اور آپ اس معیار پر پورے اتر رہے ہیں؟ مجھے آخر یہ سوال کرنا چاہیے کہ 16-17 روزے میں نے رکھے، رمضان کا مہینہ مجھے ملا، اور یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت اور اللہ کی طرف سے ایک اور موقع میری زندگی کے اندر، میرے ان 16-17 روزے رکھنے سے میرے اندر کیا تبدیلی، کیا چینجنگ، کیا فیلنگز ہیں؟ کیا مجھے کچھ فائدہ ہوا ہے اس کا؟ یا کہیں جواب نیگیٹو میں تو نہیں ہے کہ صرف بس بھوکا پیاسا میں رہا ہوں، بس ایک فارمیلٹی ہے کہ میں نے روزے رکھے ہیں جس طرح عام روزے رکھ رہے ہیں لوگ؟ اللہ ماشاء اللہ، اس میں بھی کوتاہی ہے۔ یہ تو ان کی بات ہے جو روزہ رکھ رہے ہیں، جو روزے نہیں رکھ رہے اس مہینے کے اندر بھی اور اس موسم میں بھی، کہ اللہ رب العالمین نے اس میں بھی وسعت کر دی ہے، آسانی رکھ دی ہے کہ آسان روزے۔ اور ابھی بھی کئی ایسے لوگ ہمارے معاشرے کے اندر نظر آتے ہیں کہ وہ روزے نہیں رکھ رہے، وہ سرعام کہتے ہیں کہ ہم نے روزہ نہیں رکھا ہوا۔ یہ وہ ہے جب نافرمانیاں کر کر کے بندہ عادی ہو جاتا ہے، پھر نیکی کی لذت جہاں ختم ہو جاتی ہے وہاں گناہ کرنے کا خوف بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ایک بھائی سے ملاقات ہوئی، الجزائر کا رہنے والا۔ میں نے پوچھا کہ آپ کے ملک میں دین کتنے ہے، لوگ کتنے دین پر چلتے ہیں؟ تو ظاہر ہے پتہ چل جاتا ہے لوگوں کے نمازی کتنے ہیں اور روزے رکھنے والے کتنے ہیں، تو اندازہ تو ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا کیا سارے لوگ نمازی پڑھتے ہیں؟ کہتا ہے لا تجد واحدۃ من ملیون، کہتا ہے کئی لاکھوں میں سے مشکل سے ایک بندہ شاید آپ کو ملے گا جو نماز نہیں پڑھتا۔ میں نے کہا روزے کی کیا صورتحال ہے؟ کہتا ہے نماز میں تو چلو یہ ہے نا کہ لاکھوں میں سے شاید ایک بندہ آپ کو مل جائے، روزے میں لاکھوں میں سے ایک بندہ بھی آپ کو ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا جو روزہ نہیں رکھتا۔ عربوں کی باتیں ہم بڑی کرتے ہیں، ہمارے صحافی جب ان کا قلم چلتا ہے تو عربوں کے خلاف، اینکر ہمارے بیٹھے بیچارے میڈیا پر دوسروں کے ٹکڑوں پر پلنے والے، اللہ ماشاءاللہ جب ان کی زبان چلتی ہے تو عربوں کے خلاف، اپنا اور ان کا موازنہ تو کریں ذرا، وہ کہاں کھڑے ہیں اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا صرف یہی کہہ دینا کافی ہے؟ عیاش پرست بہت ہیں، کوئی باقی چیزیں بھی کمپیریزن کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اور کتنا ماحول ہے ہمارے معاشرے میں اور ہمارے ایریے میں اور ہمارے ملک میں نماز کا،
یا جو نماز نہیں پڑھتا وہ کس نگاہ اور نظر سے دیکھا جاتا ہے؟ تو میں کس جگہ پر کھڑا ہوں؟ کیا آیا میں اس تقوی کے معیار پر پورا اتر رہا ہوں؟ کیا یہ اللہ رب العالمین نے جو مقصد بتایا تھا کہ تقوی پیدا کرنا یہ مقصد ہے، کیا ان روزوں سے میرے اندر تبدیلی آئی ہے اور تقوی پیدا ہو گیا ہے؟ ایسے لوگ اللہ کے جو پسندیدہ لوگ ہیں، کیا میں ان لوگوں میں شامل ہوں؟ کیا مجھے اللہ پر یہ امید اور یقین ہے کہ میں ایسے لوگوں کی لسٹ میں شامل ہوں؟ وقتی طور پر معاشرے میں باعزت ہونا یہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک باعزت ہم کتنے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، دو آدمیوں کا گزر ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے بارے میں پوچھا کہ یہ آدمی کیسا ہے؟ صحابی کہتے ہیں من اشراف الناس، اللہ کے نبی لوگوں میں بڑا معزز ہے، بڑی عزت ہے اس کی۔ ان خطب ان ينکح، یہ ایسا بندہ ہے کہ اگر نکاح کا پیغام بھجوا دے تو اس کا نکاح کر دیا جائے گا، کوئی اس کی بات کو ریجیکٹ نہیں کرے گا، انکار کوئی نہیں کرے گا، اتنی عزت والا ہے۔ وَإِن شَفَعَ أَن يُشَفَّعَ، اور اگر کسی کی سفارش کر دے تو اس کی سفارش بھی قبول کی جائے گی، کوئی اس کی سفارش کو رد نہیں کرے گا۔ فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ صحابی کہتے ہیں کوئی شخص آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھا کیسا بندہ ہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں من فقراء المہاجرین، اللہ کے نبی یہ جو مہاجرین فقراء ہوتے ہیں نا، کمزور قسم کے لوگ، ان میں سے ان خطب اللہ ينکح، نکاح کا پیغام بھیجے تو اتنی اس کی ویلیو نہیں ہے کہ کوئی اس کے پیغام کو قبول کرے، نکاح اس کا نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن شَفَعَ اللَّهُ يُشَفَّعَ، اگر کسی کی سفارش کر دے تو اس کی سفارش کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن قَالَ اللَّهُ يُسْمَعَ، بات کرے تو اس کی بات کو سننے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ ہذا خیر من ملء الارض مثل ہذا، اس جیسے بندے، یہ جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی کوئی معاشرے میں ویلیو نہیں ہے، متقی ہوگا نا، تو آپ نے فرمایا اس جیسے بندے اس پہلے بندے کی زمین بھرنے کے برابر بھی ہوں تو وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ معیار تقوی ہے، معیار تقوی ہے۔ لوگوں کے نزدیک آپ کتنے باعزت اور آپ کا عزت اور آپ کا رتبہ ہے، ہماری نگاہ فقط یہی ہوتی ہے، یہ ایک لمیٹڈ ہے۔ معاشرے میں میری کتنی ویلیو ہے؟ کیا اللہ کے نزدیک میں اس لسٹ میں شامل ہوں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے خوشخبریاں دی ہوئی ہیں اور متقی لوگ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے محبوب وہ لوگ ہیں جو متقی اور تقوی والے ہیں۔ کیا میں اگر لسٹ بنائی جائے تو اس لسٹ میں شامل ہوتا ہوں؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ رب اشعث مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم حدیث آتی ہے، کتنی ایسے لوگ غبار آلود، ان کا سر غبار آلود ہے، کوئی اتنی ویلیو نہیں ہے، کسی کے دروازے پر جاتے ہیں تو دروازے سے ہی واپس موڑ دیے جاتے ہیں، اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ لیکن لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ کسی بات پر قسم اٹھا دیتے ہیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا کرتا ہے، اللہ ان کی لاج رکھتا ہے، ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ کیوں؟ تقوی میں آ رہے ہیں۔ تو میں اور آپ تقابل کریں کہ رمضان سے پہلے اور یہ جو روزے گزرے ہیں، ہم نے یہ ہدف کتنا حاصل کیا ہے؟ اور ہدف حاصل کیسے ہوتا ہے؟ نیک اعمال سے۔ کیا نیک اعمال میں نے کتنے کیے؟ اگر تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نمازیں میں پڑھتا تھا، اسی طرح پڑھتا رہا ہوں، اچھی بات ہے، لیکن اگر جسٹ یہاں تک رہا تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ پھر بے نمازی نمازی بن گیا تو تبدیلی آ گئی، نمازی صرف نمازی ہی رہا 5 نمازوں تک تو تبدیلی نہیں آئی ہے۔ ایک پارا پڑھنے والا ایک ہفتے کے اندر ایک پارے پر ہی رہا ہے تو تبدیلی نہیں آئی ہے۔
इशराक पढ़ता था रमज़ान से पहले, अभी भी पढ़ रहा है, तब्दीली ज़्यादा पॉजिटिव नहीं आई है। उस काम को बरकरार रखो, बहुत अच्छी बात है, तब्दीली नहीं आई है। मजीद क्या तब्दीली आनी चाहिए थी? मेरा क़याम अच्छा हो जाता। मैं 1 पारा पढ़ता था रमज़ान से पहले, अभी मुझे 2 पारे कर देने चाहिए। मैं सुबह शाम के अज़कार करता था, दिन का वक्त भी मैं अज़कार और तस्बीहात थोड़ी और ज़्यादा कर लूँ। रात अगर मैं 2 रकत पढ़ता था रमज़ान से पहले, अब 4 रकत 6 रकात पढ़ूँ। रात मेरी सारी सोने में अगर गुजरती थी, अभी कुछ लम्हात मैं अल्लाह के सामने खड़ा हो जाऊँ। अबू उस्मान रहमहुल्लाह कहते हैं, सही बुखारी में आता है कि मैं तज़य्यफ़्तु इंद अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 7 अय्याम, कि मैं अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला के पास 7 दिन रहा। 7 दिन। अब ज़ाहिर है वो अजीब लोग थे, जब आते थे तो ज़्यादा उनकी नज़र इस बात पर होती थी कि ये जो मेज़बान है इसकी इबादत का क्या मामूल है। कहते हैं मैंने देखा कि रात के 3 हिस्से की हुई हैं उन्होंने, रात के 3 हिस्से की हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल 9 घंटे की रात है तो 3-3 हिस्से तकसीम की हुई हैं, 3-3 घंटे। एक सोलोस यानी 1/3 में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु खुद उठकर इबादत करते थे, दूसरा हिस्सा उनकी बीवी इबादत करती थी, और तीसरा हिस्सा उनका खादिम इबादत करता था। पूरी रात इबादत चल रही है, एक हिस्सा खुद कर रहे हैं, और एक हिस्सा उनकी बीवी कर रही है, और एक हिस्सा उनका खादिम कर रहा है। अंदाज़ा लगाएं कि उनका अपने खादिम की कितनी अच्छी तरबियत है, कितना असर है। इसका मतलब है कि वो खुद जो मालिक है, वो जब खुद इबादत के अंदर जितना ज़्यादा होगा और तकवा उसका ज़्यादा होगा, तो जो खादिम काम करने वाला है ऑटोमेटिकली उस पर असर पड़ेगा। क्या मेरे अंदर ये सलाहियत है कि मेरा खादिम वो बेनमाजी है तो मेरी वजह से नमाजी बन जाए? क्या मेरे अंदर ऐसी खुसूसियात और खूबियाँ हैं, या मैं ऐसा अल्लाह का मुत्तकी बंदा हूँ कि मेरे दुकान पर मेरे साथ काम करने वाला बंदा, उसने मेरी वजह से दाढ़ी रख ली है, मेरे अखलाक को देखकर उसका अखलाक अच्छा हो गया है, मेरी इबादत को देखकर वो उसकी इबादत के अंदर उसका शौक बढ़ गया है, मेरे हुकूकुल इबाद के अंदर अमानतदारी को देखकर वो अमानतदार बन गए। ये असर है अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अखलाक और आदात और इबादत का, कि उनका खादिम भी इसी तरह, जिस तरह वो एक सोले से इबादत है, उनका खादिम भी इबादत कर रहा है। ये मुत्तकी लोग होते हैं, तकवा वाले लोग होते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत कर कर के थक जाते थे, पाँव पर सोजिश आ जाती। सहाबा कराम कहते हैं रज़ियल्लाहु अन्हुम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी ज़्यादा इबादत क्यों है? अल्लाह ने आपको मुआफ़ कर दिया, अगले पिछले आपकी ख़ताएँ आपकी माफ़ हैं, आप पक्के जन्नती हैं, इतनी इबादत क्यों? आपने क्या फरमाया? अफला अकुनु अब्दन शकूरा। अगर अल्लाह ने ये कुछ मुझे अदा कर दी है, ये इबादत की तौफीक मिल जाना और तकवा का पैदा हो जाना और इतनी मग़फ़िरत का हो जाना, तो इस पर मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? क्या पता चला कि जिस बंदे पर अल्लाह की नेमतें ज्यादा हैं, अगर इस मामले में आप देखें, वो नेमत भी इस चीज को शुमार करते थे ना, कि जिस बंदे को अल्लाह ने इबादत की तौफीक दी हुई है, ये बहुत बड़ी नेमत है। सिर्फ मालो दौलत नेमत नहीं है, उससे कहीं बड़ी नेमत ये है कि जिस बंदे को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इबादत की तौफीक दी हुई है, और ये इंसान की कोशिश और काविश के साथ होती है। तो अगर ये तौफीक मिल गई तो उस पर शुक्र करने का क्या मतलब? इबादत में और ज्यादा हो जाए। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। इसका मतलब है कि शुक्र का एक दूसरा सही माना यह है कि शुक्र इबादत की सूरत के अंदर हो। एक है जुबान के साथ आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कह देते हैं। एक है आप बाकी इबादत के अंदर और ज्यादा हो जाते हैं कि अल्लाह ने मुझे इबादत की तौफीक दी, मैं और ज्यादा करूं इबादत से। अल्लाह ने मुझे वक्त दिया, इसका शुक्र अदा करने के लिए मैं इबादत और ज्यादा कर दूं। अल्लाह ने मुझे माल दिया, मैं शुक्रिया अदा करने के लिए अल्लाह की इबादत और ज्यादा कर दूं। अल्लाह ने मुझे औलाद दी है, मैं शुक्रिया के तौर पर अल्लाह की इबादत और ज्यादा कर दूं। ये है हमारे असलाफ और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सीरत थी आपकी, और हमारी सीरत तो बस 2 अल्फाज में चलती है ना। हमारी सीरत 2 अल्फाज में चलती है,
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بہت اچھا تھا. یہ نہیں پتا کہ اس اخلاق کے اندر کیا چیزیں شامل ہیں, یہ کوئی پتہ نہیں. بہت آپ خوبصورت تھے, بہت زیادہ بس آپ نمازیں پڑھا کرتے تھے, اور کھانے کے اندر آپ کو کدو بہت زیادہ پسند تھے. یہ چند رٹی رٹائی باتیں ہم نے تو سیرت کو صحیح پڑھا ہی نہیں ہے. جہاں باقی معاملات آپ دیکھ لیں, یہ جو معاملات چل رہے ہیں, عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی جب پوچھا گیا, ازواج مطہرات سے, امہات المومنین سے رضی اللہ عنہن, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے معاملات کیا ہیں, فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام کاج میں مدد اور معاونت کرتے تھے, لیکن جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو فوراً چلے جاتے تھے چھوڑ چھاڑ کر سب کچھ, پھر اللہ کی طرف, باقی کوئی خیال نہیں. پھر آپ دیکھیں اس حیثیت سے ذرا دیکھیں کہ آپ ایک وقت کے حاکم تھے. وقت کا جو حاکم ہوتا ہے اس کی کتنی مصروفیات ہوتی ہیں, کتنی ہی زیادہ مصروفیات ہوتی ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک حاکم بھی نہیں تھے, ساتھ اللہ کے نبی بھی تھے. ایک نبی کی ذمہ داریاں کہیں زیادہ ہوتی ہیں, یہ مشکل ترین ڈیوٹی ہے. رعایا کا بھی خیال رکھنا ہے, معاملات دیکھنے ہیں. کبھی سلو کے لیے جا رہے ہیں, کہیں کوئی جھگڑا ہوا ہے ادھر سلو کے لیے جا رہے ہیں, کبھی جنگ کے لیے جانا ہے, گھر کے معاملات بھی دیکھنے ہیں, سارے معاملات. اس کے باوجود آپ عبادت دیکھیں کتنی زیادہ ہے. اور میرا بہانہ کیا ہوتا ہے, مصروف میں بہت زیادہ ہوں. اچھا, ساری دنیا کی مصروفیات باقی, اس میں ہم کمی نہیں آنے دیتے. میرا ٹائم ٹیبل اگر بنا ہوا ہے دکان پر جانے کا 8 بجے, تو میں نے ایگزیکٹ 8 بجے جانا ہے, اور دکان میں نے فلاں ٹائم بند کرنی ہے, تو اس سے پہلے میں نے نہیں بند کرنی, کیونکہ کسٹمر میرے خراب ہوتے ہیں. ساری چیزوں میں ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں, ایک نہیں کرتے اور وقت نہیں نکالتے. تو اللہ کی عبادت کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے, میں مصروف ہوں, بہت بزی ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ پھر یاد رکھیے, یہ بد نصیبی ہے, یہ بد نصیبی ہے. اور اس کے باوجود اگر اللہ رب العالمین ہمیں رزق دے رہا ہے اور مال دے رہا ہے اور دنیا کی فراوانی ہے, تو یہ سمجھیں کہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش ہے, آزمائش ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اذا رأیت اللہ عز وجل یؤتی العبد الدنیا علی معاصیہ. مسند احمد میں روایت آتی ہے کہ اگر تم کسی بندے کو دیکھتے ہو کہ اللہ عز و جل نے اس کی نافرمانیوں کے باوجود اس کو دنیا دے رکھی ہے, تو پھر اس طرح سمجھیں کہ یہ اللہ نے اس بندے کے لیے ایک خبر لانے والے ہیں, یا کوئی ایسی خبر ہے جیسے ان لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن کے اندر, فلما نسوا ما ذکروا, جب وہ بھول گئے جن کی ان کو نصیحت کی گئی, تو پھر اللہ کی طرف سے کیا ہوا تھا, عذاب آ گیا تھا. اس کے باوجود اگر اللہ آپ کو رزق بھی دے رہا ہے, آپ نماز نہیں پڑھتے, اور آپ نماز نہیں پڑھتے پھر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دے رکھی ہے, اور آپ نماز نہیں پڑھتے, گھر آپ کے پاس موجود ہے, اور آپ کے پاس مال و متاع ہے, آپ اچھی زندگی گزار رہے ہیں, نماز نہیں پڑھتے, عبادت نہیں کرتے, اس کے باوجود سب کچھ ہو رہا ہے, تو پھر سمجھیں کہ اللہ کی طرف سے یہ آزمائش ہے. اللہ نہ کرے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی بہت بڑی مصیبت نازل کر دے. تقوی پیدا کیجیے, اللہ کا خوف پیدا کیجیے دل کے اندر. ابھی بھی اگر ہماری حالت تبدیل نہیں ہوئی ہے اس رمضان کے اندر بھی, تو رمضان کے بعد کیسے, جب سارے شیاطین کھلے ہوں گے. ابھی تو ایک ان کا جو طبقہ ہے نا وہ بند ہے, وہ جکڑا ہوا ہے. جب وہ طبقہ بھی کھل جائے گا, سارے اکٹھے ہو جائیں گے, پھر صورتحال کیا ہوگی. اگر اس وقت بھی میں نے اپنے آپ کو چینج نہیں کیا, تو اس کا مطلب ہے کہ پھر میں خود اپنے لیے خود بھی شیطان بنا ہوا ہوں, کہ میرا نفس اور میرا ضمیر مجھے جھنجھوڑ نہیں رہا. یہ جو ہم صرف گالیاں دیتے رہتے ہیں نا, شیطان یہ سب کچھ کروا رہا ہے. یہ ہماری عبادات یہ شیطان کو ہم سے دور کرتی ہیں. شیطان ہر کسی کے ساتھ ہے, حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ بھی جنوں میں سے ایک شیطان ہے. صحابہ کرام نے حیران ہو کر پوچھا, اللہ کے نبی آپ کے ساتھ بھی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور میں ہاں, میں بھی, میرے ساتھ بھی ہے, لیکن میں اس کو اپنے اوپر کبھی غالب نہیں ہونے دیا, میں اس کو مغلوب رکھتا ہوں. کس بات سے مغلوب ہوتا ہے شیطان؟ آپ کی عبادات کے ساتھ. یہ جو بات ہم کرتے ہیں کہ فلاں کو یہ مسئلہ ہے, اللہ نہ کرے جنات کا مسئلہ ہے, اس کو تنگ کرتے ہیں. اچھا کیا ہوا جی, پھر اس کے بعد میں نے قرآنی آیات کے ساتھ دم کر دیا تو معاملہ بہتر ہو گیا. تو یہ جن شیاطین پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے سب سے بہترین چیز عبادت ہے.
یہ عبادت ہے، یہ بہت بڑا بیریئر ہے جو آپ اس کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں۔ تو تقوی پیدا کیجئے۔ ابھی بھی اگر حالت چینج نہیں ہوئی تو ابھی موقع ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیجئے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اور ان کو نیکیوں میں تبدیل کرنے والا ہے، لیکن اس امید پر گناہ کرتے چلے جانا کہ نہیں ٹھیک ہے گزر چل جائے گا یہ وقت بھی اور میں اللہ سے معافی مانگ لوں گا، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے زیادہ استغفار کرنے والے تھے۔ ایک دن آپ نے کہا انی لا استغفر اللہ فی اليوم 100 مرہ، ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، صحیح مسلم حدیث آتی ہے۔ ہم سے زیادہ استغفار کرنے والے تھے، لیکن ساتھ اتنی ہی عبادت کے اندر بہت ہی زیادہ ہیں، عبادت کے اندر اتنے ہی زیادہ ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے مجھے اپنی زندگی میں ایک بار پھر یہ موقع نصیب کیا، تو تبدیلی لائیں۔ نمازیں اگر پہلے وقت پر نہیں پڑھتے تھے ابھی وقت پر پڑھیں، جماعت کے ساتھ پڑھیں، نوافل کی روٹین زیادہ کر دیں، جو پہلی عبادات شامل نہیں تھی میری زندگی میں ان کو لے آئیں، قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں۔ قرآن کو ہم کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اس کی تلاوت، اور یہ صرف سماعت کے ساتھ نہیں ہے قیام اللیل میں، بلکہ اس کے علاوہ بھی تلاوت کریں۔ اور یہاں ایک اور بات بھی وضاحت کرتے چلا جاؤں، یہ ایک ٹرینڈ چل چکا ہے، تراویح پڑھ رہے ہیں، موبائل سامنے رکھا ہوا ہے، دیکھا جا رہا ہے جی، معذرت کے ساتھ بہتر اور افضل عمل یہ ہے کہ امام کی قرات کو سنا جائے، قرآن کو سنا جائے۔ ایک تو ہے کہ سامع مجبوری ہے، اگر اس کو یاد کرنا چاہیے، وہ سننا چاہیے، لیکن اگر اس کی ایسی مجبوری ہے سامع کو نہیں یاد تو وہ چلو ٹھیک ہے نکال لیتا ہے قرآن یا موبائل، اسے سن رہا ہے۔ ہر مقتدی نے یہ جو ایک ٹرینڈ ہمارا بن گیا ہے کہ موبائل اٹھائے، اچھا اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ اس میں ایک تھا ادھر قرات کی توجہ کئی دفعہ نہیں رہتی اور موبائل کی طرف دھیان، اچھا اس دوران اگر کال آ گئی ہے یا کئی دفعہ موبائل آن کی ہے نماز کی حالت میں، اس میں ایڈز آ رہے ہیں، تو نماز سے توجہ ساری ہٹ گئی ہے، اور آپ پھر رکوع میں جاتے پھر اسے بند کریں جی، پھر نکالیں، اور پھر یہ سارا معاملہ نماز سے توجہ آپ کی ہٹ جاتی ہے، خشوع اور خضوع خراب ہوتا ہے۔ اس چیز کو دور کیجیے، آپ امام کی قرات کو سنیں، ادھر توجہ کیجیے۔ اور وہ ہمیں لذت کیوں نہیں آتی؟ وہ ہماری اپنی غلطی ہے، کیوں ہم نے قرآن کا ترجمہ تو پڑھنا نہیں ہے، وہ تو مشکل جو بہت ہے، وہ تو مشکل ہے۔ دنیا میں کہ جتنے مشکل کام ہم ٹائم نکال کر ان کو وقت دے دیتے ہیں، اور اپنے بچوں کو بھی کہتے ہیں کہ نہیں فلاں تو نے یہ جو ڈگری آپ نے حاصل کرنی ہے، مشکل ضرور ہے لیکن محنت کرو گے۔ کبھی ہم نے اپنے آپ کو یا اپنے بچے کو یہ بھی کہا ہے یہ قرآن کا ترجمہ بھی ہم نے پڑھنا ہے؟ یہ لذتیں عبادت کی اس وجہ سے بھی ختم ہو گئی ہیں کہ ہمیں اس کا ترجمہ ہی نہیں آتا، قرآن کا ترجمہ ہمیں نہیں یاد، ہمیں عربی دعاؤں کا ترجمہ ہی نہیں یاد، وہ لذتیں کہاں سے آئیں؟ کئی دفعہ ہم کہتے ہیں نماز تو پڑھتے ہیں، لذت نہیں آتی، دل نہیں کرتا۔ وہ دل اس وجہ سے بھی نہیں کرتا کہ آپ نے وہ جو لذتیں اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کی ہوئی ہیں وہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ تو میری اپنے آپ کو بھی آپ کو نصیحت یہ ہے، ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے، اپنے اندر تبدیلی لائیں۔ امام وکیع بن الجراح الکوفی رحمہ اللہ، انہوں نے کتاب لکھی ہے کتاب الزہد، اس میں ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ یمن کی ایک عورت تھی، جب بھی روزانہ شام ہوتی تھی نا تو اپنے آپ کو روزانہ یہ کلمات کہتی تھی کہ آج تمہاری آخری رات ہے، عبادت کر لو۔ خوب عبادت کیا کرتی تھی، کہتی تھی ہو سکتا ہے کل وقت نہ ملے، فجر سے پہلے پہلے موت آ جائے، ہو سکتا ہے آخری رات ہو۔ کہتے جب دن ہو جاتا تھا تو پھر اپنے آپ کو یہ کلمات کہتی تھی کہ آج ہو سکتا ہے آخری دن ہے، عبادت کر لو زیادہ سے زیادہ۔ پھر بہت زیادہ عبادت کرتی تھی، اسی طرح اس کے لیل و نہار گزرا کرتے تھے۔ کیا ہماری مائیں بہنیں بھی اس کیٹیگری میں ہیں؟ یا میں نے اپنی روٹین اسی طرح قائم رکھی ہوئی ہے کہ ٹھیک ہے صبح اٹھا کچھ سو لیا یا موقع ملا تو برتن دھو لیے، اور پھر اسی طرح دن میں اچھا کہتے کیا ہیں جی آج روزہ بہت اچھا گزرا ہے، کیسے؟ نماز پڑھ کر آئے ہیں، سو گئے ہیں جی، پھر نماز کا ٹائم ہو گیا، پھر اٹھے نماز پڑھی، پھر سو گئے ہیں جی، پھر بس تھوڑا سا ٹائم رہا تو ہم بستر سے اٹھے ہیں، تھوڑی واک کی ہے، اتنی دیر میں افطار کا ٹائم ہو گیا۔ یہ فارمیلٹی ہے،
یہ عبادت کا اجر جو ہے نا وہ آپ اس سے محروم ہو گئے ہیں. جو مقتضیات ہیں اس روزے کے، اس صیام کے اور تقاضے، وہ آپ نے پورے نہیں کیے ہیں. یہ روزہ اچھا نہیں گزرا، یہ ایک فارمیلٹی ہے کہ آپ بھوکے پیاسے رہے ہیں. عبادت زیادہ کیجیے، قرآن کی تلاوت زیادہ کیجیے، اذکار و تسبیحات ان کو زیادہ کیجیے، قیام اللیل کے اندر سستی ختم کیجیے. اگر ہم تھک جاتے ہیں تو بیٹھ کر پڑھ لیں، کم از کم آدھے 50% اجر سے تو معروم نہ ہوں. لیکن بالکل چھوڑ دینا اور وہی اپنی روش پر قائم رہنا جو رمضان سے پہلے تھی، تو پھر یہ اپنا محاسبہ کیجیے اور فکر کیجیے کہ میں صحیح ٹریک پر نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.